كل نفس ذائقة الموت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بھائیوں اور بہنوں، بس آخری بات، میرے زخمی اور لرزتے ہوئے ہاتھ دیکھو۔ اب اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرے اس انجام سے عبرت پکڑو۔ بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی میں کچھ کر لو، بیماری آنے سے پہلے تندرستی میں کچھ کر لو، تنگی آنے سے پہلے خوشحالی میں کچھ کر لو، مصروفیت آنے سے پہلے فرصت میں کچھ کر لو، اور موت آنے سے پہلے زندگی میں کچھ کر لو، ورنہ میری طرح پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے۔ مجھے اب امید کی ایک ہی کرن نظر آتی ہے کہ میری باتیں سن کر کسی بہن یا بھائی نے اللہ کے خوف سے صرف ایک آنسو بہا دیا اور سچی توبہ کر لی، تو نہ جانے کیوں میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ایسے ایک فرد کی بدولت اللہ میری قبر ٹھنڈی کر دے گا، میرا عذاب ٹل جائے گا، میری قبر تا حد نگاہ کشادہ کر دی جائے گی، مجھے جنتی خوشبوئیں آئیں گی، میری قبر میں جنتی بستر بچھ جائے گا، مجھے جنتی لباس پہنا دیا جائے گا اور کہا جائے گا سو جا، جس طرح دلہن سو جاتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اب ترس کھاؤ اس بد نصیب بھائی پر، اللہ کے واسطے سستی نہ کرنا، ابھی سے یہاں آنے کی تیاری شروع کر دو۔ میری طرف دیکھو، مجھے مرے ہوئے کئی سال گزر گئے، مگر جان نکلتے وقت جو تکلیف ہوئی آج بھی محسوس کر رہا ہوں۔ اب تو دل سے ایک ہی دعا نکلتی ہے کہ پروردگار مجھ جیسے انجام سے ہر مسلمان مرد اور عورت کو محفوظ فرما، ان کی قبر اور حشر کی منزلیں آسان فرما، آمین۔ تو یہ تھی کہانی اور میں مر گیا۔ یہ ہم میں سے کسی کی بھی کہانی ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے۔ اب ہی اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اگر آج ہم نہ بدلیں گے تو کل پچھتائیں گے۔ لہٰذا اپنے لیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ ہماری غفلت کے پردوں کو چاک کر دے، اور جب ہم اس کے پاس آئیں تو وہ ہم سے راضی ہو۔ تلاوت سنیے ایک بار انہی آیات کی۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور ایک بار دل سے آج کی دعا کو دوبارہ پڑھ لیں۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت۔ اے اللہ، موت کی سختیوں اور اس سے طاری ہونے والی بے ہوشیوں میں میری مدد فرما۔ چلیے آج کی حدیث کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وقت زندگی کا مختصر ہے، نہ جانے کب جانے کا وقت آ جائے۔ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں: من کان فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ بخاری کی یہ روایت ہے۔ من جو کوئی کانا ہوتا ہے، فی میں حاجتی ضرورت،
اخیہ اپنے بھائی کی، کان اللہ ہوتا ہے اللہ، فی میں حاجتی ہی اس کی ضرورت کے۔ یاد رکھیے کہ ضرورت جائز کام کی ہونی چاہیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ دنیا کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے اور دین کی بھی، اور ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی ضرورتوں میں تو ہم بھاگ بھاگ کے لوگوں کی مدد کر ہی دیتے ہیں، لیکن دین کی ضرورت کم ہی پوری ہوتی ہے، کیونکہ اس کا شاید ضرورت مند کو خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا چھوڑے ہوں۔ اگر ہم کوشش کریں تو لوگوں کی دین اور دنیا کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں جتنی توفیق ہو۔ اور اسی کے ساتھ پھر آج کی کمٹمنٹ بھی ہے کہ کسی کی کوئی مصیبت دور کرنی ہے۔ وہ مصیبت دور تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس کی مدد ضرور کر سکتے ہیں، اس حالت میں اس کو سنبھلنے کے لیے اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، تسلی دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے اگر عملی طور پہ کوئی بھی کوشش کر سکے۔ اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ مختلف مشکلات جو لوگوں کی ہوتی ہیں اس کو دور کیا جائے، کہ کسی کی مشکل میں کام آنا ہے، کیونکہ مصیبتیں دور تو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں لسٹ بنائیے کسی کو میری کہاں کہاں ضرورت ہو سکتی ہے۔ مثلا کوئی بیمار ہے تو اس کی گھر کی دیکھ بھال، کسی کو کہیں جانا ہے تو اس کو رائڈ دینا، بچہ کسی کا پیدا ہوتا ہے تو اس کے باقی دوسرے بچوں کا خیال رکھنا، اسی طرح کی سب باتیں، اور پھر جتنا ممکن ہو اس حد تک ہم اس وقت ان کے کام آئیں اللہ کی رضا کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے سارے مرحلے آسان کرے۔ یہیں پہ آج کی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت